رات کا آخری تہائی حصہ بہت خاص ہوتا ہے۔ اس سناٹے میں جیسا سکون عموماً آرام میں اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسا کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ رات کے عبادت کے ان پرسکون لمحات میں خاص بات ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ جس گھر میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص رات کے آخری پہر میں جاگتا ہے، اپنے نرم و ملائم بستر اور آرام چھوڑ کر تہجد میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو کیا خاص ہوتا ہے؟ اس بارے میں سب کچھ ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ تہجد ایک سنت نماز ہے جو بہت زیادہ روحانی اہمیت رکھتی ہے اور ہمارے لیے بے شمار فوائد و برکات کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے جسم، دماغ اور روح سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اپنے تمام شعبۂ زندگی، معاشرت و معیشت، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی اور اپنی حرکات و سکنات اور نشست و برخاست، غرض ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ یہ نماز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور قیام اللیل کیا کرو، یعنی نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوا، شعار اور طریقہ رہا ہے اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، اور وہ برائیوں کو مٹانے والی اور معاصی سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو صرف تہجد کی فضیلت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس گھر کے ساتھ کیا ہوتا ہے جہاں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں رہنے والوں کے ساتھ اور اسی جگہ نازل ہونے والی غیب کی برکتوں کے بارے میں ہے۔ یقین کریں، اگر آپ اسے مکمل واچ کر لیں تو انشاءاللہ نماز تہجد سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ یہ نماز واجب تو نہیں، لیکن جو لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں ان کی مشکلات کو آسان اور پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ تہجد کو باقاعدگی سے ادا کرنے سے ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتا ہے، اور یہی وہ خاص وقت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے تیسری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اس مبارک ساتھ میں فرشتے اترتے ہیں، رحمت گھر کو گھیر لیتی ہے، اس گھر کے کونے کونے میں امن کی لہر دوڑ جاتی ہے، اگرچہ ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کے التزام کی ترغیب دی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ عشاء کے بعد سے طلوع آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، یہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، لیکن علماء کرام رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا مستحب قرار دیتے ہیں، اور تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں۔ اب نماز چاہے تہجد کی ہو یا کوئی دوسری، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ پیارے دوستوں، اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا۔ رات کے سناٹے میں جیسا سکون عموماً آرام میں اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسا کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں عوام تو خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں، مگر خواص یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ رات کا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسا دلہا شب زواف کا۔ قرآن کریم نے انہی کی شان میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان کے پہلو اس وقت ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں،
یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس حال میں گزارتے کہ پہلو بستر سے جدا ہوتا جبکہ مشرکوں کے بستر ان کے بوجھ سے گراں بار ہو چکے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد خاص کی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث مذکور سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہر زمانے میں نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب عام لوگ رات کے آخری حصے میں سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی نیند قربان کر کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ تہجد اپنے آپ پر غور و فکر اور تزکیہ نفس کا سنہرا وقت ہے۔ رات کی خاموشی میں کوئی چیز ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے، استغفار کرنے اور اللہ غفور الرحیم سے مخلصانہ دعائیں مانگنے میں خلل نہیں ڈالتی، جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق کے قریب ہوتا ہے۔ نماز تہجد انسان کو تاریخی سوجالی کی طرف لاتی ہے۔ یہ سنت نبوی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ اس سے بندے اور خالق کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سستی و کاہلی کو ختم کرتی ہے، اپنی پابندی کرنے والوں کے لیے غیر معمولی توانائی اور قوت کا سبب بنتی ہے، تناؤ اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، زندگی میں امن و سکون اور راحت لاتی ہے، دل اور چہرے پر نور پیدا کرتی ہے، حسن میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلات کو آسان بناتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی و خوشحالی اور برکات کے دروازے کھولتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ خود کی بہتری اور اللہ سے گہرے تعلق کی طرف رہنمائی کا سفر ہے، اور اللہ سے گہرے تعلق کی طرف روحانی سفر ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں امن و سکون اور خوشی کا احساس پیدا کرتی ہے، غموں سے نجات اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ آپ ان گھروں میں کچھ مختلف دیکھیں گے جہاں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، ان کی زندگی میں بہت برکت ہوتی ہے، دلوں میں سکون ہوتا ہے، مسائل سے نجات ہوتی ہے، مشکلات اور آزمائشوں میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ ہاں، بالکل ٹھیک سنا، کیونکہ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹوٹے ہارے دلوں کو شفا ملتی ہے، جس میں مانگی ہوئی دعائیں آسمانوں کو ہلا دیتی ہے۔ تہجد گزار کے گھر کے بچے بھی ایک الگ ہی سکون کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو رات کو خاموشی سے نماز پڑھتے دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے ذہن میں نقش ہو رہا ہوتا ہے۔ کل کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس کی پابندی کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ وہ ماں باپ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں تو ماں باپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جب تک یہ عمل نسلوں میں چلتا رہے، سب کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور یہ ان کی روح پر ایسے تاثر چھوڑتا ہے جو زندگی بھر رہتا ہے۔ تو ہاں، جس گھر میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر کوئی عام گھر نہیں رہتا، ایک مقدس جگہ بن جاتا ہے جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں صبح و شام نازل ہوتی رہتی ہے۔ پہلے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے، مختلف افراد، مرد و عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتیں، اور یہ لوگ فجر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمہ تر مصروف اور منہمک رہتے۔ ان کے تمام اعمال اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے دنیا جہاں کی خیر و برکتیں ان کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ وہ جہاں کا رخ کرتے، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے اور اپنے رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، کامنٹس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام یا درود شریف یا قرآنی آیات یا کسی بھی حوالے سے کامنٹ لازمی کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔